आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, उसका शुक्र हो, उसके बड़े फजल के लिए कि हम उसके हुजूर आ सकते हैं। और इससे बड़ा फजल ये, इंसान कथन इस काबिल नहीं है कि वो खुदा की जात को लफ्जों में बयान करे जब तक खुदा चाहे ना, इजाजत ना दे या होने ना दे। हम उसका शुक्र करते हैं। जो कलाम की बातें हम अक्सर सीखते हैं, मैं अक्सर इस बात को गौर करता हूं, मैंने आपसे कभी शेयर नहीं की। जो बातें हम सीखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये हम किस तरह से इनको ले रहे हैं या इस कलाम का हम क्या कर सकेंगे। आज की बात जो है वो भी वैसी ही है कि कलाम की जो बात हम सीखने जा रहे हैं उसका इतलाक जो है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका हमारी जिंदगी के साथ जो है ताना बाना कैसे बना रहेगा। और ये खुदा की सिफ्त है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुदा की अपनी जात जो है इन लफ्जों के साथ बड़े गहरे तौर से जुड़ी हुई है। मत्ती रसूल की अंजील में से उसके 5वां बाब और उसकी हम 34वीं आयत से जो है 33वीं आयत से बल्कि इसे हम शुरू करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना। क्या न करना? झूठी कसम न खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदाबंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम न खाना। मैं तुमसे ये कहता हूं बिल्कुल कसम न खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता। बल्कि तुम्हारा कलाम हां हां हो और नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। जो हां हां नहीं है और जो ना के बाद ना नहीं है, अगर इसके अलावा जो कुछ भी है वो बदी है। अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। कौन से अगले थे? वो जो बियाबान में थे, वो जिनको 10 अहकाम मिले थे, वो जो हमारे बुजुर्ग कहलाते हैं। उनसे ये कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। और मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातों को फिर से जो है वो नए अहद की कलीसिया में या बनी इस्राएल के दरमियान आकर उन्होंने बहुत सारी बातें जो है उनको जो है फिर से उनके मतलब समझाने की कोशिश की है। ऐसे लगता है कि वो बातें जो हैं वो दुरुस्त तौर पर या फिर उसको जिस तरह से समझा जाना चाहिए था उन्हें वैसे समझा नहीं गया, और उनको पूरे तौर पर जब समझा नहीं गया तो मसीह यीशु ने उन बातों की जो है अपनी ज़मीनी जिंदगी में बशरियत के दिनों में जो है वो वजाहत करने की भी कोशिश की है। कसम जो है, वादा जो है, मन्नत जो है, किसी शख्स के साथ इन राइटिंग करें आप जो है अपने मुंह के लफ्ज दें किसी को, ये सारी चीजें जो हैं वो एक ही जिम्रे में आती हैं। बहुत सारी बातें जो हैं जो कलाम मुकद्दस में लिखी गई हैं, हमारे बुजुर्गों ने खुदावंद की बातों को लिखा और आइंदा की नस्लों के लिए रख छोड़ा। खुदा ने उनके साथ जुबानी ही बातें की थी और वो लिखते जाते थे। कुछ बातें खुदावंद ने 10 हुक्म जो है वो लिख के दिए थे। इब्राहिम से खुदावंद ने जुबानी बातें की थी और इब्राहिम या उस वक्त के जो दौर के जो लोग थे उन्होंने इन बातों को जो है वो रिकॉर्ड किया
इनको नोट किया ताकि वो सारी बातें जो है वो आइंदा बरसों के लिए जो है वो रख छोड़ी जाए। उनकी नस्लें इसको पढ़े और जाने कि खुदावंद किस तरह से जो है उनके साथ बर्ताव करता रहा है। जब हम जो है वो अदालतों में जब जाते हैं तो वहां पे फॉर्मली बड़े एहतमाम के साथ जो है वो आपको एक जो है वो बुक पर जो है मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो हाथ जो है वो ओथ ली जाती है, हाथ खड़ा करवाया जाता है या हाथ रखवाया जाता है। अगर मसीही हलकों में हम देखें तो लोग जो है वो बाइबल के साथ इसका जो है वो ताल्लुक जोड़ते हैं। अगर हम दूसरी कम्युनिटीज को देखते हैं तो वो अपने मजहब की किताबों पर हाथ रख कर जो है वो कसम खाते हैं कि आज मैं इस पंचायत में या फिर आज इस अदालत में या इस मंडली या मजलिस के रूबरू जो है जो कुछ कहूंगा वो क्या कहूंगा, सच कहूंगा। आप समझते हैं जो कुछ लोगों के मुंह से निकलता है वो सच ही होता है। अगरचे कि कोई शख्स अपने तौर पर तो सच ही बोल रहा होता है, लेकिन उसकी सच्चाई में भी झूठ हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो बातें दिखाई जाती हैं और जो सुनाई जाती हैं वो प्लॉट की जाती हैं। दिखाया कुछ और जाता है ताकि दुनिया का पर्सपेक्टिव बदले, सुनाया कुछ और जाता है ताकि दुनिया की सोच जो है वो उस झूठ को भी सच मानना शुरू कर दे जो दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया का बड़ा दौरा है, टेक्नोलॉजी है वो बड़े जो है वो जोरों पर है। आज हर काम जो है, बिजनेस, एजुकेशन, रिलीजन, सारी की सारी चीजें जो हैं इस वक्त जो है वो हवा की लहरों पे काम करे जा रही हैं। मार्केट में अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचनी है उसको इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया जाता है ताकि लोगों का जो ब्रेन है, उनकी जो साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल किया जाए। जो बताया जाए और इस तरह से बताया जाए और सुनाया जाए और दिखाया जाए कि लोग इस बात को हकीकत समझना शुरू हों और ये लोगों के दिल में घर कर जाए। और जो कुछ हम सुनते हैं एज ह्यूमंस जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं और जो बार बार हमें जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, हमारे लिए वही सच होता है। और ये सिर्फ इंसानों ही के लिए है। खुदा ऐसा ना सोचता है ना ही ऐसा करता है, क्योंकि कलाम में एक बड़ी वाज़ेह बात लिखी है यशायाह नबी के गालिबन सहीफे में कि मेरा खादम, मेरा बंदा, मेरा रसूल ना कानों के सुनने के मुताबिक, ना ही आंखों के देखने के मुताबिक, बल्कि रास्ती से इंसाफ करेगा। दुनिया जो कुछ दिखाएगी और जो कुछ सुनाएगी वो उस पर फैसले नहीं देगा, अदालत नहीं करेगा। वो रास्ती से जो पर्दों के पीछे है, पोशीदगी में है, वो उसको देखेगा और उसका इंसाफ करेगा। दुनिया जो है आज झूठ बोलकर भी दो गवाहों को भी खड़ा कर देती है। बहुत सारी जो है वो प्लॉटिंग हो जाती है। झूठ को जो है इस तरह से सच का लिबादा पहनाया जाता है कि वो दुनिया का अजीम तरीन जो है वो सच लगता है, लेकिन खुदा के नजदीक जो है वो जानता है कि हकीकत क्या है। मैं और आप जब भी कभी या अदालतों में खड़े होने वाले लोग जब भी कभी किसी से बात करें, मैं नसीहत के तौर पे ये बात कर रहा हूं, जब भी कभी ये बात करें तो ये मत कहें कि जी ये सच है, ये बात मुझ तक पहुंची है, ये सच है ना। आप ये कहें जो मैंने सुना है, जो मुझ तक पहुंचा है वो ये है, इसमें कितना सच है मैं नहीं जानता। जब तक कुछ चीज आपके साथ हड्डबीती के तौर पर आपके साथ तजुर्बा ना हुई हो, आप उसको भी जो है कई दफा सच नहीं गर्दान सकते, क्योंकि जो कुछ आपको सुनाया गया है उसमें सच्चाई हो सकता है कई बरसों के बाद, कई महीनों के बाद, कई हफ्तों के बाद समझ आए कि जो कुछ मैंने देखा था, जो सुना था, वो सच्चाई नहीं, वो एक प्लॉट था, एक झूठ था। हम
जब भी कभी छोटे छोटे मामलात को देखते हैं, अक्सर काउंसलिंग के लिए जो है वो बहन भाइयों की कॉल्स आ जाती हैं, तो एक साइड की जब स्टोरी सुनाई जाती है तो वो पूरा सच लगता है। ऐसा लगता है कि ये शख्स बहुत मजलूम है, इसके साथ ज्यादती हुई है और दुनिया में इस जैसा जो है मजलूम शख्स है ही नहीं है। जब आपको मौका मिले कि आप तस्वीर के दूसरे रुख को देखें, दूसरी साइड की स्टोरी को सुनें, तो वहां भी यही लगता है। सच्चाई कहां है? सच्चाई उन दो लोगों के बीच में, या फिर खुदाए कादर मुतलिक जो है वही जानता है कि सच्चाई क्या है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जो मेरे कान तक पहुंचा है और जो मेरी आंख ने देखा है वो सच है। नहीं, जो मेरे कान ने सुना, वो जो मेरी आंख ने देखा, ये इंफॉर्मेशन है। इसमें सच्चाई कहां है ये खुदा जानता है। हम नहीं जानते कि हमारी जो बातें हैं, हमारी इंफॉर्मेशन है, उसमें सच्चाई कहां है। मैं जो आपको कलाम सुना रहा हूं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कलाम की गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट से गूगल की है या किसी और जो है सर्च इंजन से जो है इंफॉर्मेशन ली है, कुछ किताबों को मैंने पढ़ा है, कुछ तफसीरों का जो है वो जो मुतालिया करने के बाद जो कुछ मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूं कि मैं जो बयान कर रहा हूं वो ही सच है। हो सकता है किसी शख्स ने जो तफसीर की है वो इंसानी सोच से, अकल से, तजुर्बे से की हो और उसमें पूरी की पूरी खुदा की सच्चाई मौजूद ना हो। जब कभी कोई शख्स जो है वो किसी बात के लिए कसम खाता है तो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। अगलों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना, ये बुराई है, ये खुदा के अगेंस्ट है, ये खुदा के कलाम के ऑपोजिट है। झूठी कसम ना खाना। मैं तुमसे सच कहता हूं या मैं तुमसे कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। खुदा का कलाम, जब हम 10 अहकामों की बात करते हैं तो वहां पर कलाम में लिखा है कि तू झूठी गवाही न देना। कसम खाकर, ओथ लेकर, हल्फ उठाकर ये बात मत कहना कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मैं जो कह रहा हूं ये मुझ तक पहुंचा है और जितनी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है वो ये है। इसमें सच कहां है ये आप ढूंढ लीजिए। आप जज हैं, आप काउंसलर हैं, आप जो है वो विजडम रखते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सोर्सेस टैप करने हैं, कुछ और जराए से मालूमात लेनी है, आप जरूर ले लीजिए। पर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, इसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता। मैं और आप जब भी गुफ्तगू करें बड़े एहतियात से करें, वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा बोलने से गुरेज करें। फिर दोहराता हूं इसे, जब भी कभी आपको लोगों के रूबरू या किसी शख्स के साथ बात करने की जरूरत पड़ती है और आप किसी चीज को जिसको आप पूरे तौर पर वाकिफ नहीं हैं उसे हतमी फैसला शक्ल देने से जो है वो परहेज करते हुए अपने बोलने में एहतियात करें और जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले बड़ा बोल न बोलें। खुदा को उसकी कुदरत को काम करने दें कि आपकी बातों की सच्चाई दुनिया पर जाहिर हो। उसमें देर हो सकती है पर वो सच्चाई रोज़े रोशन की तरह दुनिया पर जाहिर हो जाएगी। ऐसे जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है। लेकिन अब मैं और आप जब अपनी किसी बात को अपने पास दलाइल ना होने की वजह से, कमजोरी के सबब से हम कसम उठाते हैं तो वहां पर हम अगले का मुंह तो बंद कर सकते हैं। कोई शख्स खुदा का नाम सुनते ही खामोश तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई कहां है इस बात को कोई नहीं समझता।
آج ایک بات میں پھر سے دہرانا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا، بہت سارے خادمین ہم جو جب پریچ کرتے ہیں، ہم کئی دفعہ ہم ساری کانگریگیشن جان رہی ہوتی ہے کہ خادم غلط بات کر رہا ہے، خادم من گھڑت جو ہے وہ بات کر رہا ہے، یہ بات کلام کی ایسے ہے بھی نہیں اور نہ خدا نے ایسے کی ہوگی، لیکن یہ اکثر ایسے ہی باتیں کرتا ہے۔ جب کہتا ہے کہ جب میں ابھی آ رہا تھا تو خداوند نے مجھ سے بولا اور مجھ سے کلام کر دیا۔ ہم نے تکیہ کلام بنا رکھا ہے، ضرورت سے زیادہ بولنے کی عادت پڑ چکی ہے ہمیں۔ ہم خدا کا نام لے کر، اس کے نام کی قسم اٹھا کر، اس کو بیچ میں ڈال کر، ہم دنیا کو اپنی روحانیت کی جو ہے وہ چمک دمک دکھانے کی خاطر ہم خدا کو جو ہے وہ بیچ میں قسم کے طور پر لے آتے ہیں اور دنیا کا منہ بند کر دیتے ہیں، اور دنیا خدا کا نام سنتے ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ بات جو ہے دوستوں سے ہوتی ہے جن کے ساتھ میری فیلوشپ ہوتی ہے۔ کسی شخص نے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص خدا کا نام لے کر آپ سے بات کر رہا ہے، آپ وہاں پر کیسے جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں گے؟ ہاں، خدا کا کلام اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کلام کوٹ کر سکتے ہیں کہ محترم یا محترمہ، اگر یہ بات ایسے ہے تو کلام کی فلاں بات کس زمرے میں جو ہے وہ آئے گی اور پوری ہوگی۔ تو قسم مت کھانا، منت ماننا، قسم کھانا، وعدہ کر لینا، عہد میں بندھ جانا، یہ ساری باتیں جو ہیں ایک ہی زمرے میں سمٹ کر آتی ہیں دور و نزدیک سے۔ کلام مقدس میں جو بات ہم نے پڑھی ابھی، تو آسمان کی قسم نہ کھانا کیونکہ وہ خداوند کا تخت ہے، آؤٹ آف یور ریچ، تیری لمٹس سے وہ بہت باہر ہے، تو اسے پورے طور پر جانتا نہیں، اسے پہچانتا نہیں، پھر تو قسم کیسے کھا سکتا ہے زمین کی؟ کیونکہ یہ بہت بڑی ہے اور یہ تیری پہنچ سے، تیری ریچ سے بھی باہر ہے۔ آسمان کی اس لیے کہ وہ سپر نیچر ہے، اور زمین جو نیچر ہے وہ بھی تیری ریچ سے باہر ہے۔ خدا وہاں بھی موجود ہے، خدا یہاں بھی موجود ہے، اور اگر تو قسم کھائے اور جھوٹا نکلے تو کیا تو سزا کا حقدار نہ ہوگا؟ اور پھر لکھا ہے کہ تو یروشلم کی بھی قسم مت کھانا کیونکہ یہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے۔ اکثر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو داؤد کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، پر داؤد کے نام سے تو ایک اور بھی شہر تھا۔ آج تمہارے لیے جو ہے داؤد کے شہر میں، بیت لحم میں جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بھی داؤد کا شہر ہے۔ یروشلم کو بھی داؤد کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی جو عمدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یروشلم کو خدا کا شہر کہتے ہوتے تھے۔ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ خداوند دے گھر چلیے۔ وہاں پر یروشلم کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ یروشلم خدا کا شہر، بزرگ بادشاہ کا شہر۔ اے یروشلم، تو خداوند دا شہر، اس کی بھی قسم نہ کھانا، وہاں پر تیرے خداوند کے عہد کا صندوق رہا کرتا تھا، یہ ہے، اس کی بھی قسم نہ کھانا، خدا کا جلال وہاں بھی بستا ہے۔ خدا کا جلال آسمان پر بھی ہے، خدا کے جلال سے ساری زمین معمور ہے، خدا کا جلال جو ہے وہ بزرگ بادشاہ یروشلم کے شہر میں بھی موجود ہے۔ اور ہاں، تو اپنے سر کی قسم بھی نہ کھانا۔ کیوں؟ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے خدا کے جلال سے ہے، اور خدا کے جلال جہاں موجود ہے اس کی قسم مت کھانا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ بزرگ بادشاہ کے شہر یروشلم کی، اور نہ ہی اپنے سر کی۔ اور یروشلم کے لیے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا دانا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اور اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں
اس قسم کی باتیں کر کے وہ اپنے عہد کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے، یروشلم کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے، خدا کی قدرت اور جلال کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ اپنے سر کی قسم بھی نہ کھانا۔ کیوں؟ عورت جو ہے وہ کس کا جلال ہے؟ مرد کا۔ اور جو مرد ہے وہ کس کا جلال ہے؟ مسیح کا۔ اور مسیح کس کا جلال ہے؟ خدا کا۔ جلال سے مراد جو ہے قدرت سے نہیں ہے، بلکہ ہم خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی عورت جو ہے جب وہ دانش مند ہے، اس کے سبب سے اس کے سر کی، اس کے ہیڈ کی، اس کے مرد کی جو ہے وہ عزت ہوتی ہے۔ اور جب مرد جو ہے وہ دانش مند ہے، خدا کے ساتھ جڑا ہے، تو اس کے سبب سے مسیح کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب مسیح تابعدار ہے تو مسیح کے سبب سے خدائے قادر مطلق کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ تو آسمان کی بھی قسم نہ کھانا، زمین کی بھی قسم نہ کھانا، یروشلم کی قسم نہ کھانا، وہاں پر تیرے خداوند کا گھر اور ہیکل ہے، جلال ہے، اور اپنے سر کی بھی نہ کھانا، کیونکہ تو مسیح کا جلال ہے۔ اس کی قسم مت کھانا۔ تیرے پاس اتنی اتھارٹی، اتنی قدرت، تیرے پاس اتنے جو ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ تیرے سر کا بال اگر سفید ہو جائے تو تو دین اینڈ دیر اسے کالا کر سکے۔ ہاں، ہم بہت سارے کیمیکلز کے سبب سے تو کالا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ کیمیکلز کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرے پاس اتنا اختیار ہے ہی نہیں کہ تو ایک چیز کو جو نیچر نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہے تو اسے سپر نیچرلی جو ہے وہ اس کو کام کو کر سکے۔ اگر یہ کام ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ چند جو ہے وہ مثالیں ہم لے کر جو ہے کلام مقدس سے اس بات کو اور تھوڑا سا جو ہے وہ واضح کرنا چاہیں گے۔ گنتی کی کتاب کے 30ویں باب میں کلام مقدس میں لکھا ہے، پرانے عہد نامے میں شریعت کی کتاب میں وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی کنواری ہے، اپنے باپ کے گھر میں ہے، اور اس نے اپنے کنوار پر کے دنوں میں اس نے کوئی منت مانی ہے، کوئی عہد کیا ہے، خدا کے ساتھ کچھ قسم کھائی ہے، اور وہ اس قسم کو اپنے باپ سے بیان کرے، اور اگر اس کا باپ خاموش رہے، اس پر کچھ نہ کہے اور پھر دیر تک خاموش رہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا باپ اس کی اس قسم سے، اس وعدے سے، اس منت سے وہ ایگری کرتا ہے، متفق ہے، لہذا وہ منت اس کے لیے جو ہے وہ ٹھہرائی جائے گی۔ لیکن اگر اس کو سننے کے بعد اگر باپ کہے کہ نہیں، یہ تو نے جذباتی ہو کر بات کی ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ لڑکی، وہ کنواری جو ہے وہ اپنی اس قسم سے چھوٹ جائے گی، اور خدا جو ہے اس کو اس سے جو ہے وہ باز رکھے گا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور وہ منت مانے، یہ میں گنتی کی کتاب کے 30ویں باب کی بات کر رہا ہوں، یہ خاصا لمبا چیپٹر ڈیٹیل ہے، اور اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے خداوند کے حضور یہ منت مانی ہے، یا خدا سے یہ عہد کیا ہے یا وعدہ کیا ہے، اور اس کا شوہر اگر خاموش رہے، کچھ نہ کہے، تو یہ اس کی رضامندی گنی جائے گی، اور یہ اس کے ساتھ، یہ عہد اس کے ساتھ قائم رہے گا۔ لیکن اگر اس کا شوہر اس سے جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک جو ہے جذباتی بات ہے، ہم یہ پورا نہیں کر سکتے، تو وہ عورت اپنے اس عہد سے، اپنی اس قسم سے چھوٹ جائے گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا منت ماننا، تیرا خدا سے وعدہ کرنا، تیرا اس سے قسم کھانا اور پھر اس سے پورا نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ تو منت ہی نہ مانے، تو اس کے ساتھ کوئی وعدہ ہی نہ کرے۔ واز کی کتاب کیا کہتی ہے؟ جب تو خداوند کے حضور جاتا ہے تو بڑی احتیاط سے بول، جلد بازی میں کچھ نہ کہہ بیٹھنا، واچ یور ماؤتھ، اپنے لبوں پر نگہبان بٹھا، ضرورت سے زیادہ بولنے کی کوشش نہ کر، جانے انجانے میں اس کے ساتھ عہد باندھ کر اس کا گناہگار نہ ٹھہرنا کہ تو پورا نہ کر سکے۔
بولنے میں احتیاط جو ہے، کلام مقدس کی جو بات ہے، یہ کلام ہے جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، یا یہ وہ کلام ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں وعدے کے طور پر۔ کلام مقدس میں ایک ہم زبور بھی گاتے ہیں، اپنی سونتوں کدی نہ پھردا پاویں کاٹا کھاوے۔ ابراہیم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 22ویں باب کی غالباً 15ویں یا 16ویں آیت میں، اس نے کہا کہ چونکہ تو نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے باز نہ رکھا، مجھ سے دریغ نہ کیا، تو میں بھی اپنی حیات کی سوگند کھاتا ہوں، قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، اپنے کلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا، اور جس طرح سے تو نے میرے لیے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا، جب وقت آئے گا تو میں تیری نسل کے لیے اپنا بیٹا دریغ نہیں کروں گا۔ میں تجھ سے قسم کھاتا ہوں، اپنی حیات کی قسم کھاتا ہوں، وہ حیات جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، جو انسان کی پیدائش اور دنیا کی پیدائش سے پیشتر ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ کیا، میں بھی تجھے برکت دوں گا۔ اور یہ الفاظ میرے ہیں کہ جس طرح سے تو نے اپنا بیٹا دریغ نہ کیا، وقت آنے پر میں بھی اپنا بیٹا تجھ سے دریغ نہ کروں گا، اسے قربان کر دوں گا۔ یہ قسم ہے جو خدا نے اس کے ساتھ کھائی ہے۔ افتہ جلادی، جلاد کے رہنے والا، قاضیوں کی کتاب میں اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس شخص نے کہا تھا خداوند سے کہ اگر تو مجھے میرے دشمنوں پر فتح دے تو میرے گھر میں سے جو شخص پہلے میرا استقبال کرے گا یا جو بھی ہوگا میں اسے تیرے لیے دان کر دوں گا، دے دوں گا، وہ سیکریفائس کے طور پر ہوگا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس نے کہا کہ جو دکھ دیتے ہیں ان میں سے تو بھی ایک ہے۔ اور اس نے ایک بڑی بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی، خدا کی سی بات کہی۔ اس نے کہا میں نے خدا کو زبان دے رکھی ہے، میں اس سے پلٹ نہیں سکتا، میں جو ہے بے زبان نہیں ہو سکتا، میں نے خداوند سے وعدہ کیا ہے اور میں ایسا کر رہوں گا کیونکہ میں اسے پلٹ نہیں سکتا ہوں۔ جب آپ وعدہ کرتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ جڑے ہیں، آپ خدا کی مانند جو ہے اس کے کیریکٹر میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ خدا کا سا کام کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اگر میں اور آپ سیموئیل نبی کی دوسری کتاب کے 9ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر جب ساؤل، یونتن سارے جب جنگ میں مر گئے تو داؤد جتنا زیادہ اس کو خوش ہونا چاہیے تھا وہ اتنا خوش نہیں تھا، بلکہ رنجیدہ تھا کہ اس کا دوست یونتن جو ہے اس جنگ میں کام آ گیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سپاہ سالاروں اور اپنے سارے دوستوں کو، اپنے سارے کونسل کے ساتھ بات کرتے اس نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ساؤل اور یونتن کے گھرانے سے اب تک باقی ہے کہ میں خدا کی سی مہربانی اس کے ساتھ کروں۔ اور یہ کس کی خاطر تھا؟ کلام مقدس میں اسی 9ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ یونتن کی خاطر میں اس کے خاندان میں سے کسی شخص کے ساتھ جو بچ گیا ہے اب تک، میں خدا کی سی مہربانی کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دوست یونتن کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب خدا تجھے بادشاہ بنائے اور تو میرے باپ کے تخت پر بیٹھ جائے تو پھر تیرا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو داؤد نے اس سے جو ہے مہربانی کی باتیں کی تھیں، انکریجمنٹ کی باتیں کی تھی، اور اس نے اس بات کو یاد رکھا when he was in power، جب وہ جو ہے وہ سب اختیار ہوا، حاکم الوقت ہوا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے دوست یونتن کی خاطر اس کے خاندان پر میں خدا کی سی مہربانی کروں گا۔ اور اس کے بیٹے کو جو لنگڑا تھا مفیبوست، اس نے اپنے دسترخوان پر تا حیات مقرر کر دیا کہ یہ بادشاہ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا کرے گا۔
جب میں اور آپ عہد کرتے ہیں، جب میں اور آپ بات کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا ہم میں سے ہو کر بات کرتا ہے لوگوں سے۔ جلد بازی میں کچھ نہ کہیں، وعدے کر کے مکر نہ جائیں، چھوٹی سی بات کر کے خواہ آپ کتنی بھی تکلیف میں ہوں اسے پورا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اپنی قسمیں لوگوں کے لیے نہیں، خدا کے لیے پوری کریں۔ کام اور کلام جو کچھ بھی کرتے ہو وہ یسوع ناصری کے نام سے کرو۔ جو کچھ بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ میں خدا کے لیے کرتا ہوں، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ پھر قسم کون کھا سکتا ہے؟ کس کو اختیار ہے کہ وہ قسم کھائے؟ جس کو اپنے کلام پر اختیار نہیں ہے، جو شخص اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ایز از پورا نہیں کر سکتا، جیسے اس نے کہا ہے اس پر پورا اترنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ سے کسی کے ساتھ نہ وعدہ کرے نہ قسم کھائے، کیونکہ جو نقصان نہیں اٹھا سکتا، جو قربانی نہیں دے سکتا، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ صلیب پر نہیں لٹکا سکتا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ کو بند رکھے تاکہ خدا کی اس صفت کو جو ہے، اس جلال کو جو آسمان پر زمین پر بزرگ شہر میں، بزرگ بادشاہ کے شہر میں، اور پھر جو جلال ہمارے سروں پر رہتا ہے، ہماری زندگیوں پر ہے، ہم اسے بے حرمت نہ کریں۔ قسم کھانے کا، اپنی حیات کی قسم کھانے کا، وعدہ کرنے کا صرف ایک ہی کو اختیار ہے، جس نے کہا تھا کہ میں زمین کے درمیان اور اپنے درمیان عہد باندھتا ہوں، اور اس عہد کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، پھر زمین پانیوں سے برباد نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلڈ کیوں آتے ہیں؟ جو وہ فلڈ تھا وہ سپر نیچرل تھا، وہ خدا کی وجہ سے تھا، خدا کے قہر کے سبب سے تھا۔ آسمان بھی پانی دے رہا تھا، زمین بھی جو ہے وہ پانی دے رہی تھی، یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن جو آج آتے ہیں وہ کم و بیش ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے ہی جو ہے وہ ڈیفارسٹیشن کرنے اور بہت سارے ایکو سسٹم کے میں جو ہے وہ ایسی برائیاں کرنے کے سبب سے ہے، جس سے فلیش فلڈز اور فلڈز جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ یہ ایک نیچر ہے جو نیچر اپنے سائیکل کے ساتھ چل رہی ہے۔ وہ سپر نیچرل تھا، وہ خدا کا قہر تھا، اور اپنے قہر میں اس نے دوبارہ پوری دنیا کو، پوری زمین کو برباد نہیں کیا۔ اسے کہنے کا اور اسے پورے کرنے کا پورا اختیار موجود ہے، اس لیے ہم اسے خدائے قادر مطلق کا نام دیتے ہیں۔ جو وہ کہتا ہے اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت استعمال کرنا، جو اس نے بات کہی نہیں اس کا نام لے کر استعمال نہ کرنا، اپنے جھوٹ کو اس کے نام کی قسم کھا کر سچ ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا، جھوٹی گواہی مت دینا، اور جو تو کر نہیں سکتا، جس پر تیرا اختیار نہیں ہے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ بزرگ بادشاہ کے شہر پر، یہاں تک کہ تجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے، تو اپنے سر کی بھی قسم مت کھانا، کیونکہ تو اپنے لفظوں پر بھی قادر نہیں ہے۔ تو موقع شناس ہے، تو بدل جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کیونکہ تجھے اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے اگر ابراہیم سے وعدہ کیا تو اس نے نقصان اٹھا کر اپنے بیٹے کو تجسم دے کر بلیدان تک کر دیا، کیونکہ وہ جو کہتا ہے اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور قسم کھانے کا اختیار اور قسم کھانے کی جرت بھی اسی میں ہے جس کو اپنے کلام پر اختیار ہے اور پورا کرنے کی قدرت اس میں موجود ہے۔ اگر میں اور آپ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے جہاں پر خدا کی اپنی ذات ہے جس نے کہا ہے کہ تو قسم بالکل مت کھانا کیونکہ تو کسی کام کا نہیں ہے، تیرے پاس اختیار نہیں ہے کہ تو منہ سے بات کرے اور اسے ہو بہو پورا کر سکے، تو احتیاط سے بات کیا کر، زبان کو کنٹرول کر، اس میں سے زندگی بھی نکلتی ہے، اس میں سے موت بھی نکلتی ہے۔ اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، زبان کو جو ہے وہ کنٹرول کر، بدی سے باز رکھ۔ میں اور آپ جب بولتے ہیں
تو ہم ضرورت سے زیادہ اور کئی دفعہ جو ہے مستقبل میں بول جاتے ہیں، وقت سے پہلے جو ہے ہم باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بول ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ کوشش کیجئے، بولنے میں احتیاط کیجئے، احتیاط برتیے، جو میں بول رہا ہوں اس کا امپیکٹ میری زندگی پر کیا ہے، خدا کے کان تک جب یہ بات پہنچے گی تو کس طرح سے پہنچے گی۔ قسم کھانے کا اسی کو اختیار ہے جس کو اپنے کلام پر جو ہے پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے پورا کرے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ خداوند تو ہر روز ہمیں سکھاتا اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق بڑھتے جانے کا فضل دیتا ہے۔ فضل بخش دے کہ جب ہم خداوند تیرے نام میں تیرے پاک روح کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہتا ہے، جب خداوند اس کے ساتھ رہتے ہوئے جب ہم لوگوں سے، دنیا سے، حکومتوں سے، ایک دوسرے سے، کلیسیاؤں سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ریزولوشنز بناتے ہیں یسوع کے نام، خداوند ہمیں اسے پورا کر لینے کا بھی فضل دے دے، رحم کرے خداوند۔ ہم خود سے بھی جھوٹ بولنا جو ہے وہ بند کر دیں، جھوٹی تسلیاں دینا بند کر دیں، اپنے آپ سے بھی کیے ہوئے وعدوں کو احتیاط سے کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند راست بازی کو اور راست بازی کے کلام کے تجربے کو تیرے ساتھ رہ کر سیکھ سکے۔ تیرا شکر ہو سننے والوں پر اور جو بعد میں بھی سنیں گے ان سب پر تیرا فضل ہو، کلام کی اور تیری ذات کی یہ صفت یسوع کے نام میں ہمیں ملے کہ ہمیں خداوند تیری قدرت میں آگے بڑھ سکیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع ناصری کے نام میں۔